اب اس کے ہاتھ پاؤں مارے، اس کے بعد یہ کہ میں اس کے بعد دولت آ گئی، جب دولت آ گئی، ریل فیل ہونے لگی تو لوگوں نے جو ہے نوکری تھی تو چھوکری بھی دے دی لوگوں کو۔ اب یہ کہ بھائی گھر میں بیوی گھر میں جب آ گئی تو سمجھو کہ بچوں کی مشین آ گئی۔ اب بچوں کی مشین آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کیا، بچے بھی آئے، ایک آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا بھی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں واقعی اس نے دیکھا کہ 7 منزلہ عمارت پر 7 بہویں سونے سے سجی دھجی اس نے دیکھا اپنی زندگی میں۔ میرے دوستو دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہم وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے تھے، چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ سے، جب اتنے بڑے سخی سے تم دعا مانگ رہے ہو تو اس کی سخاوت کے انداز میں اس حساب سے ہے کہ دعا آپ کو اگر پوچھنا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں کتنی قیمتی چیزیں دی ہیں، آپ جائیے جا کر کے ایک دانت دکھائیے ڈینٹسٹ کو، اسپیشلسٹ کو دکھائیے کہ اس دانت کو جو ہے یہ میرا خراب ہو گیا، اس کو دوسرا لگوانا ہے، صحیح طریقے سے لگوانا ہے، تو دیکھو کتنا ایک 4 5 6 ہزار روپے تک ایک دانت جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی قیمتی اللہ کی اتنی سے ساری نعمتیں میرے رب نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں بڑھا کے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہاں جب میری ناشکری کرو گے نا تو پھر میری پکڑ بڑی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اتنے میں ہی کسی بندے کو دیکھا کہ وہ جو ہے کھڑا ہوا اپنے بکریوں کے ریوڑے میں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کو سلام کیا تو جناب اس نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ سے شرف ہے کلامی کے لیے۔ کہنے کہ ٹھیک ہے، آپ اگر اللہ نے بلایا تو آپ اللہ سے جو ہے میری پریشانی اور اس کا حل لے لیجیے گا، جواب لے لیجیے گا۔ پریشانی کہنے کہ کون سی پریشانی؟ پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس بکریاں اتنی ہو گئی ہیں، بھیڑیں اتنی ہو گئی ہیں، اونٹ اتنے ہو گئے ہیں کہ اب مجھ سے سنبھالے جا سکتے۔ میں نے ان کے لیے نوکر بھی رکھے، غلام بھی رکھے خرید کر کے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ سے یہ ہے کہ کچھ ایسا طریقہ پوچھ کے آئیے گا کہ یہ مال کم ہو جائے، ذرا اتنا ہو جائے بس کہ میرا گزر بسر ہو اور بس مجھے ضرورت میری پوری ہو، اور یہ ہے کہ زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آگے گئے اور آگے گئے تو راستے میں ہے کہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کوئی بندہ ہی نظر نہیں آیا۔ کون؟ کہنے کہ جی میں یہاں پر کھڈے میں ذرا پڑا ہوا ہوں، یوں کر کے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کھڈے میں تھا، دیکھا لباس اس کے جسم پر نہیں، اس کے پتے لگے ہوئے تھے، اس نے شرمگاہ وغیرہ چھپائی ہوئی تھی پتوں سے۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے۔ کہنے کہ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ آپ میری پریشانی کا اللہ سے ذکر کریں۔ پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، مفلس کنگلا ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کرے کہ میں خوشحالی سے زندگی بسر کروں۔ تو اللہ سے پوچھ کے آئیے گا کہ کس طرح سے میں خوشحال بن سکتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی بالکل میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ملاقات ہوئی رب سے، اس کے بعد واپسی ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے کہ وہ آئے راستے میں، وہ امیر آدمی ملا، امیر آدمی جو بکریاں چرا رہا تھا وہ ملا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام کیا اور جواب دیا، اس نے کہا حضرت آپ نے میرا مسئلہ پوچھا؟ ہاں پوچھا، میں نے آپ کی پریشانی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے سے کہو کہ تم ناشکری کرو گے تو تمہارا مال ہمیشہ آہستہ آہستہ مرنا، ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائے گا اور تمہاری جو ہے وہ ملکیت بہت کم ہو جائے گی۔ ہنس پڑا کے لگا موسیٰ کیسی بات، جس رب نے مجھے نوازا ہے، اتنا مجھے دیا ہے، میں اس کی ناشکری کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی اس کی ناشکری کروں، لہذا میں تو ناشکری نہیں کروں گا۔ کہنے لگے پھر اللہ تعالیٰ تو مال بھی تیرا کم نہیں کرے گا، اللہ تجھے اور بھر چل تھوڑا سا اور آگے گئے۔ اب اتنے میں آواز آئی ہے موسیٰ، دیکھا ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر نہیں تھے، دوسری کوئی علاقہ تھا، پھر اور جگہ پر کھڈے میں پڑا ہوں ادھر۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھا جی تیرے لیے میں رب سے پوچھ گیا۔ کہنے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر اسے کہو کہ اپنی مفلسی ختم کر اسے کہو کہ میرا شکر ادا کر۔ اگر مفلسی تنگحالی ختم کرنی ہے تو اسے کہو کہ شکر، جو کچھ میں نے دیا اسے شکر کرے۔ تو کہنے لگا کہ اس نے دیا کیا ہے جو میں شکر ادا کروں؟
کہنے لگا کہ اس نے دیا کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں. ہوا کا ایسا تیل جھونکا لگا کہ جو پتے درختوں کے اس نے اپنے جسم پہ لگائے تھے وہ بھی اڑ گئے. جب اڑ گئے تو اب ان کے پیچھے جو ہے پتوں کے پیچھے بھاگنے لگا. سب کچھ اس کا نظر آ رہا. تو اس کے عیب وہ سب چیزیں سب یہ ستر پوشی والی چیزیں بھی سب کچھ یہ نظر آ گئی. تو اس طرح یہ ہے کہ کہنے لگے کہ پھر اگر اللہ کا شکر اس طرح سے نہیں ادا کرو گے تو وہ پھر صحیح نہیں.